لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. بڑی طویل جنگ ہوتی ہے یہ اور انتہائی خطرناک، کیونکہ اس جنگ کے اندر بہت بڑی پرابلم یہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے اور اس کے تمام چیلے چانٹے گماشتے ذریت جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو. اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک کم 100 مرتبہ اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے. 99 مرتبہ، 11 مرتبہ جہاں سے جنگ شروع ہوئی آدم و ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے، اور 88 مرتبہ اللہ رب العزت نے شیطان اور اس کے چیلوں چانٹوں اور اس کی ذریت کا تذکرہ کیا ہے. یہ جنگ اس قدر خطرناک ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ظالم نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں جی حضرت حوا کو اس نے کوئی پکڑ کے جنت سے نکالا تھا؟ کوئی وہ شجرہ ممنوعہ کا پھل توڑ کے سامنے لے کے آیا تھا کہ کھاؤ؟ یا ان کو کھینچ کے اس کے پاس لے گیا تھا؟ نہیں. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس نے یہی حربہ استعمال کیا تھا، بس ایک وسوسہ ڈالا تھا، دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا. کیا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے قرآن مجید. قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے پاس آیا. پورا نقشہ یوں بنتا ہے، ہمارے جد امجد حضرت آدم کے پاس، ہماری ماں حضرت حوا کے پاس آ کے اس نے اللہ کی قسم اٹھائی. قاسمہما انی لکما لمن الناصحین. آدم مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. حوا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ بھولے، یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کے نام پہ بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں. اچھا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جنت میں ہر درخت کھانے کی آزادی ہے، ایک ہی درخت سے تمہیں کیوں روکا ہے؟ سوال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. کبھی تم نے سوچا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں تم کھا سکتے ہو، ایک درخت سے اللہ نے کیوں روکا ہے؟ سوچ میں پڑ گئے، سوال کھڑا ہو گیا، وسوسہ آ گیا. میرے نوجوان بیٹوں، میری بیٹیوں، اور خصوصاً اسکول کالجز سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے طبقے کے میرے بھائیوں، آج دنیا میں شد و مد سے کہا جاتا ہے
الہاد کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ تھنک ٹینکس نے بیٹھ کر ایجنڈا طے کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کافر نہیں بنانا، ان کے ذہن میں ایک سوال کھڑا کرنا ہے، بس سوال کھڑا کر دو، شکوک و شبہات پیدا ہونا خود ہی شروع ہو جائیں گے۔ ایک سوال کھڑا کیا، جانتے ہو تمہیں اس درخت سے کیوں روکا گیا ہے؟ پھر بڑے شد و مت سے کہا جاتا ہے جس سوال تو کھڑا ہوگا سوال کا جواب بھی دینا چاہیے۔ ہاں کچھ سوال ایسے ہیں جو کھڑے ہوں تو اچھی بات ہے، ان کا جواب دینا چاہیے، جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، فقہ کے ساتھ ہے، عمل کی زندگی کے ساتھ ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ رب کو کیسے منانا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اعمال کون سے کرنے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے کن اعمال سے اجتناب کرنا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ہر سوال اچھا نہیں ہوتا، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم کی وادیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ وہ سوال نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ یہ غلط آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، نہیں، کچھ سوالوں کا جواب یہی ہے، ان کو روک دیا جائے۔ جناب آدم نے جب اس سوال کو نہ روکا، وسوسہ ذہن میں آ گیا، سوچنے لگ گئے کہ اللہ نے کیوں روکا ہے؟ سوال کھڑا ہی اس نے اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اور میں ان کو جھوٹا جواب سکھاؤں گا۔ پھر کہا خود ہی شیطان نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ اس درخت کی یہ خصوصیت ہے جو کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہتا ہے یا پھر وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اس لیے روکا ہے۔ لہذا میں تمہارا دوست اور خیرخواہ ہوں، تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، کھا لو اچھے رہ جاؤ گے، جنت میں ہمیشہ رہو گے، یا نورانی مخلوق فرشتے بن جاؤ گے۔ وسوسے میں آ گئے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ یہ کہتا ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ ان کو شیشے میں اتارا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کے اتارا۔ دلّا دلو سے ہے، دلّاہما، دلو کا معنی ہوتا ہے ڈول۔ جیسے ڈول کنویں میں لٹکاتے نا، رسی باندھ کے آہستہ آہستہ لٹکاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس خالی ڈول کو پانی سے بھر دیتے ہیں۔ دلّاہما بغرور، دھوکہ دے کر جناب آدم اور اماں حوا کو اس طرح سے آہستہ آہستہ شیطان نے جنت سے اتارا۔ اس موقع پہ پھر اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کے ایک بات کہی، یا بنی آدم، تم آدم کے بیٹے ہو، میں آدم کا بیٹا، آپ آدم کے بیٹے، آپ آدم کے بیٹے، مائیں بہنیں بیٹیاں آدم کی بیٹیاں۔ کہا آدم کے بیٹو، میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہیں شیطان تمہارے ساتھ بھی وہی فتنے، وہی آزمائشیں، وہی دھوکے نہ کر ڈالے جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیے تھے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے ہو۔